کبھی حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑا نہیں آیا؟ کیا کبھی ان کے گھر میں جنت سے، کیا کبھی ان کے چولہے پہ پکا پکایا کھانا نہیں آیا؟ یہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جبریل امی کیا کپڑا سلا کے نہیں لائے؟ تو سارا انتظام ہو سکتا تھا، بغیر کسی ذریعہ کے خدا فرما دیتا، لیکن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو ایسا سبق پڑھا دیا، اے میری بیٹی فاطمہ، تیرا کردار ایسا ہو، تیرا کیریکٹر ایسا ہو، تیری طرز زندگی ایسی ہو کہ کل میرے قریب امت کی عورتوں کے سامنے جب یہ مراحل آ جائے، پریشانیاں ہو، وہ کسی آل کو آئیڈیل نہ بنائے، میری بیٹی فاطمہ کو آئیڈیل بنائے۔ آپ کہہ دیجئے اپنے بیگم کو اور اپنے شریک حیات کو، آج بھی ہوش میں آ جاؤ، نماز پڑھو درد ختم، مسالہ پیسو درد ختم۔ ہاں بھائی ورزش ہے، یہ ورزش ہے، ہاں ایسے ایسے جو سن پہ یہ ورزش ہے، نہیں سمجھے؟ اور یہ مرچ ہے، گوڑا، ہلدی، گوڑا، دھنیا پسا ہوا سب تو ریڈی ہے، نہیں سمجھے؟ اپنی عورتوں کو کہہ دیجئے بھلائی چاہتی ہو فاطمہ زہرا کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، بولے بھائی، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اچھا یہی سب عورت جب اپنے ساس کے ساتھ گڑبڑ کرتی ہے، پکانے کے ڈر سے بغیر بخار کے بخار کہیں گے اور طبیعت خراب ہے، ٹھیک کھانے کا ٹائم ہوگا ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے، اور جب اس کا ٹائم لاس ہوتا ہے، جب اس کی بہو آتی ہے، تب دیکھیے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اب جب اس کی بہو آئی تب کہتی ہے بڈے ماں پہ بیٹھ جاؤ، نچاتی ہوں گی، تب وہ عورت شکایت کرتی ہے ماں پیر صاحب حضور زیدہ اہل سنت تو رہے نہیں، آپ ہی کچھ ایسا کر دیجئے، لیکن میری بہو مجھے دیکھنے نہیں مانگتی ہے، لگے کچا کھا جائے گی، دیکھیے اب ہم لوگ کے پائے کی بیٹا ہے بہو ہے، ہم لوگ کہاں جائیں گے، تعویذ لکھ دیجئے۔ مولانا پیر صاحب کہتے ہیں جیسا کی ہو ویسا بھائی ہو، تو نے اپنے ساس کو ماں نہیں سمجھا، تیری بہو تجھے ماں کیا سمجھے گی؟ کاش کہ تو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے دی ہوتی، آج تیری بہو تجھے اپنی ماں سمجھ جاتی۔ بیٹی کبھی ماں کے ساتھ غداری نہیں کرتی ہے، اس لیے دوستو اپنے آپ سے کہیے گھر والوں سے کام وہی کرے جس کا رزلٹ اچھا ہو، جیسا کرو گے ویسا صاف کر۔ تیسرا 15 منٹ ہو گیا ختم کر دوں، ارے 2:15 ہو گئے، اب آپ لوگ جائیے نا گھر۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دوست بڑی آمین۔ حضرات کئی عناوین ہیں، لیکن ذرا میں ہر طرف جا رہا ہوں، یہ بچے جتنے حافظ قرآن ہو گئے کتنی بڑی بات ہے، آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ مولوی صاحب کو لوگ پانی کم چائے ہی سمجھتے ہیں، او مولوی صاحب حافظ صاحب ذرا 40واں پڑھ دو گے، میں اس کو سمجھتے 40واں برانڈ 40واں پڑھے گا، عقیدہ ہی پڑھے گا، چاروں میں بس اسی میں رہ جائے گا، جبکہ آپ لوگوں کا حال کیا ہے، ایک چیپٹر میں ہولڈ آؤٹ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا معلوم، کھانا کھانے کے بعد کی دعا معلوم، کپڑا پہننے کی دعا معلوم، جان دیکھے تو کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، ٹوائلٹ میں جائے کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، ٹوائلٹ سے نکلے کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، مسجد میں جائے تو کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، مسجد سے نکلے کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، گھر میں داخل ہو کیا پڑھے نہیں معلوم، گھر سے باہر نکلے سفر میں جائے کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، جنازہ کو لاش کو جنازہ کو ہاتھ لگائے تو کیا پڑھے نہیں معلوم۔ اکثر لوگ اس میں ایسے لوگ ہیں، آپ ہی کیا نہیں پورے بھارت کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم لڑکی اگر نابالغہ ہے جنازہ اس کی دعا کیا ہوگی، لڑکا نابالغ ہے اس کی دعا کیا ہوگی،
बालिग मर्द और औरत की एक ही दुआ है। कितने लोग हैं, कितने बेटे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम नीयत क्या हो, पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे। कितने लोग हैं नहीं मालूम। मुझे अफसोस होता है उन बेटों पे कि जिनकी माँ का जनाजा सामने हो, बेटा इस लायक नहीं है कि माँ के लिए दुआ पढ़ सके। नहीं मालूम है, नहीं मालूम। हजरात, मैं आपके दुखती रगों पे हाथ डाल रहा हूं। मुझे फन दिखलाने का शौक नहीं है, दर्द दिल को पेश कर रहा हूं। हजरात, जिस माँ ने आपको खून को दूध की सूरत में पिला पिला के जवान किया, परवरिश किया, क्या आज आपकी माँ आपकी दुआ की मुस्तहिक नहीं? आप इस लायक नहीं कि दुआ आप याद कर सके? आपको दुआ याद नहीं। कितने लड़के हैं जाते हैं अल्लाह